سامعین کرام، بھائیوں اور بہنوں، دیویوں اور سجنوں، ملتان سے آپ کا داستان گو آج ایک ایسی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے جسے شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو، حالانکہ یہ کہانی 1000 کہانیوں کا منبع ہے۔ یعنی یہ کہانی ایک طرف اور 1000 کہانیاں دوسری طرف۔ جس داستان کو 1000 داستان کہا جاتا ہے، الف لیلا، یہ وہ کہانی ہے۔ اس کہانی کا نام ہے شہریار اور شہرزاد۔ شہرزاد اور شہریار کے عشق و محبت کی کہانی۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس سے، جیسا میں نے عرض کیا کہ 1000 کہانیوں نے جنم لیا۔ تو آئیے آج شروع کرتے ہیں نئی کہانی، شہرزاد اور شہریار کی کہانی۔ الف لیلا المعروف 1000 داستان، یا جسے انگریزی میں عریبین نائٹس کہا جاتا ہے۔ اس کا شمار دنیا کی مشہور ترین کہانیوں میں سے ہوتا ہے۔ روایت کے مطابق الف لیلا کو 8ویں صدی عیسوی میں عرب ادیبوں نے تحریر کیا، یعنی آج سے 1200 سال پہلے یا 1300 سال پہلے، اور بعد ازاں ایرانی، مصری اور ترک قصہ گویوں نے اس میں ترامیم و اضافے کیے۔ الف لیلا کا پورا نام الف لیلا تو الف لیلا و لیلا، الف لیلا و لیلا ہے، جس کا اردو ترجمہ ہے 1001 رات۔ عربی میں الف کا مطلب 1000 اور لیل کا مطلب رات ہوتا ہے۔ الف لیلا کی سب سے پہلی کہانی کا نام، یعنی ان 1001 کہانیوں میں سے جو سب سے پہلی ہے، اس کا نام ہے شہریار اور شہرزاد۔ یہ کہانی ایرانیوں کی ساسانی سلطنت کے دور سے تعلق رکھتی ہے، ساسانائی ڈائناسٹی، جو قبل از اسلام کا دور بنتا ہے۔ ابھی اس وقت اسلام نہیں پھیلا تھا۔ ساسانیوں نے 450 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اس سلطنت کے ایک بادشاہ خسرو پرویز نے مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو تار تار کیا تھا، جو انہوں نے اسے اسلام قبول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے اس خط کی بے حرمتی کی اور اس کو پھاڑ ڈالا، جس کے نتیجے میں چند سالوں میں ایرانی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پارا پارا ہو گئی، اور 637 میں مسلمانوں نے ایرانی علاقے کو فتح کرنا شروع کیا، اور 651 میں یزدگرد یا یزدجرد کے عہد میں ساسانی حکومت ختم کر کے اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ یعنی جو تباہی خسرو پرویز نے شروع کی تھی، وہ یزد صرف چند سالوں میں، جب اس نے خط پاڑا تھا حضور پاک کا، اس کے چند سالوں بعد وہ 400 سالہ حکومت ان کی پارا پارا ہو گئی، اور مسلمانوں نے 651 میں ایران کو فتح کر لیا، اور وہاں آتش پرستوں کی حکومت کی بجائے اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ ساسانی سلطنت کا دارالحکومت شیراز کے نزدیک استخر تھا، مگر جس عہد کی یہ کہانی ہے، تب دارالحکومت سمرقند، یعنی موجودہ ازبکستان کا عظیم شہر جو ہے سمرقند، وہ بادشاہ بہزاد ساسانی کا دارالحکومت تھا، جو اپنے عدل، رحم و کرم، رعایا سے بہترین سلوک اور عظیم جرنیل کے حکمران کے طور پر مشہور تھا۔ بادشاہ بہزاد ساسانی،
اس کے عہد میں ایرانی حکومت میں، یعنی یہ ایران کی حکومت تھی اور ان کا دارالحکومت جو ہے وہ یعنی ازبکستان کا شہر سمرقند تھا۔ تو اس کے عہد میں ایرانی حکومت میں وسط ایشیا، افغانستان، پاکستان، ایران، ترکی، عراق، شام، عرب، یمن اور اسرائیل، اردن، لبنان وغیرہ سب اس میں اس وقت تک یہ سلطنت، ساسانی سلطنت وہاں تک پھیلی ہوئی تھی۔ بہزاد ساسانی کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا شہریار اور چھوٹا بیٹا شاہ زماں۔ اب ہماری کہانی شروع ہو رہی ہے، یہاں سے آپ نے یہ بیک گراؤنڈ تھا کہ یہ ایک ساسانی سلطنت کا بادشاہ تھا بہزاد ساسانی، اور اس کے 2 بیٹے تھے شہریار اور شاہ زماں۔ بہزاد کے انتقال کے بعد جانشانی کے اصول کے مطابق شہریار بادشاہ بن گیا، تاہم چھوٹے بھائی کی دلجوئی کی خاطر اس نے عراق، عرب، شام، یمن، اردن، اسرائیل اور لبنان، اس سارے علاقے کی حکومت اپنے چھوٹے بھائی شاہ زماں کو دے دی، اور اپنے پاس اس نے ایران، ترکی، پاکستان، افغانستان، سینٹرل ایشیا، یہ علاقے اس نے اپنے پاس رکھے، اور باقی علاقے شاہ زمان کو دے کر اسے ان علاقوں کا خود مختار گورنر بنا دیا۔ 1 سال بعد اسے قاصدوں نے بتایا کہ شاہ زماں نے اپنی بیوی زبدہ کو برسر عام کوڑے مروا کر سنگسار کرایا ہے اور اسے فحاشی اور زنا کے الزام میں سزائے موت دے دی ہے، حالانکہ وہ اس سے بے انتہا پیار کرتا تھا۔ زبدہ شہریار اور شاہ زماں کی، زبدہ جو ہے شہریار کی بڑے بھائی کی بیوی حالہ کی چھوٹی بہن تھی، یعنی دونوں بھائیوں کے گھر 2 بہنیں تھیں، اور سالی کی حیثیت سے شہریار کو حالہ سے بہت پیار تھا، اور وہ اس کی چھوٹی بہن بنی ہوئی تھی، بنی کیا، وہ اس کی تھی چھوٹی بہن، اور شہریار اپنی چھوٹی سالی سے بہنوں کی طرح پیار کرتا تھا۔ قدرتی طور پر یہ خبر سن کر وہ بے حد رنجیدہ ہوا، دلگیر ہوا اور اداس ہوا کہ اس کے بھائی نے اس کی چھوٹی بہن یا سالی کو، زبدہ کو، زنا کے الزام میں سنگسار کرا کے اس کو ہلاک کر ڈالا ہے۔ وہ یہ خبر حالہ اپنی بیوی کو سنانے کے لیے محل کے حرم سرا یعنی زنان خانے کی طرف چل پڑا، تو یہ دیکھ کر وہ تباہ و برباد ہو گیا کہ حالہ اس کی بیوی اپنی خوابگاہ میں اپنے حبشی غلام کے ساتھ عریاں اور قابل اعتراض حالت میں جوانی کے مزے لوٹ رہی تھی۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی دونوں بدکار ہڑبڑا کر بستر سے نیچے اترے اور اپنے اپنے کپڑوں کی طرف لپکے۔ بادشاہ ان کو اس افسوسناک حالت میں دیکھ کر غم و غصے سے پلٹا اور دیوان خاص میں آ کر اکیلا بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے وزیر اور مشیر خاص ہرمزد کو بلوایا۔ جب وزیر آ گیا تو اس نے زبدہ یعنی شاہ زماں کی بیوی اور اپنی بیوی کا سارا حال اس کے سامنے بیان کر کے حکم دیا کہ ملکہ اور غلام، حبشی غلام، دونوں کو شہر کے وسطی چوک میں لکڑی کے ستونوں سے باندھ کر سنگسار کر دیا جائے۔ سنگسار کہتے ہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا، اور محل کے ان تمام ملازمین اور کنیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دیے جائیں جو اس وقت حرم سرا کی حفاظت اور ملکہ کی خدمت پر مامور تھے۔ بادشاہ کے احکام کی فوری تعمیل کی گئی۔ سزاؤں